अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मैं हातुब हूँ। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब ने फिर से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे अपील की है कि आप जो रेमिटेंस हैं वो पाकिस्तान में ना भेजें। इसके साथ साथ हम बात करेंगे हुकूमत को कैसे इमरान खान साहब जो है उन्होंने फंसा दिया पाकिस्तानियों को। ज़हर किसने दिया? अली अमीन ने अलीमा खान साहिबा से सवाल की सुनोयत का पूछा, जबकि तहरीक इंसाफ जो है वो किन लोगों को भूल गई और ओवरऑल चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर कैसी चल रही हैं। अब देखेंगे, इज़राइल अगर फ़लस्तीन के ऊपर अटैक करे और वहाँ के बच्चों को मार दे तो उसके ऊपर एक ऐसी तहरीक का आगाज़ किया जाता है जिसको सोशल बाइकआउट कहते हैं, यानी कि हमने कोक नहीं पीनी, उसकी जितनी मसनूआत बनी है उसका बाइकआउट करना है। अब जब इमरान खान साहब ओवरसीज़ में बैठे हुए 1 करोड़ पाकिस्तानियों को कहते हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनकी सोच के साथ ममासलत रखते हैं, तो क्या उनको रेमिटेंस भेजनी चाहिए या नहीं भेजनी चाहिए? क्या ये कोई कानून है, कोई लॉ है या अखलाकी तौर के ऊपर चीज़ होती है? दुनिया के अंदर तो 2 किस्म के कानून होते हैं, एक तो क्रिमिनल लॉ होता है और दूसरा सिविल लॉ होता है। अब अगर हम आपको कहें कि या खान साहब जो कह रहे हैं कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पैसे ना भेजें, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मुल्क के अंदर अपनी फैमिलीज़ को या किसी को भी पैसे भेजना कोई कानून, कोई सिविल लॉ का तो हिस्सा है नहीं है, ये किसी आइन का हिस्सा नहीं है। तो जब आप किसी को कहते हैं कि आप ये चीज़ करें, तो वो अगर नहीं करता या करता है तो ये उसकी अपनी चॉइस है, उसकी अपनी मर्ज़ी है, वो करे या ना करे। ताहम ये सोशल काम हो सकता है, अपनी मर्ज़ी से चीज़ें करने की चीज़ हो सकती है, एक सोशल बायकॉट हो सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि आप रेमिटेंस अगर नहीं भेजते, ये किसी कानून की खिलाफ वर्जी है या आप किसी कानून के तहत ऐसा कर रहे हैं। पैसे ना भेजना भी किसी चीज़ की खिलाफ वर्जी नहीं है, पैसे भेजना भी किसी चीज़ की खिलाफ वर्जी नहीं है, ये अपनी चॉइस है, उसके तहत करें या ना करें। ताहम इसको ये रंग देना कि इमरान खान साहब जो हैं वो लोगों को कह रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती की जा रही है, ऐसे है। तो अब देखना ये होगा कि जो इमरान खान साहब ने कहा है, तो जब मुल्क के अंदर आपकी बात ना सुनी जाए, आपको इंसाफ ना मिले, आपके लोगों को मारा जाए, आइन के ऊपर अमल ना हो, अदालतें जो हैं वो यरगमाल बन जाएँ, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप ऐसी कोशिश करें, जो आपके पास एक ताकत है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, वो जो रेमिटेंस भेजते हैं, जिससे बिलियंस ऑफ रुपीस का जो है, खरबों रुपए का फ़ायदा होता है, तो हम अपने मुखालिफ को मजबूर, लाचार करके जो है वो अपने सामने खड़ा करें और उसे इस बात के ऊपर कायल करने की कोशिश करें, मजबूर करके कायल करें कि देखो, अगर आप हमारे साथ इंसाफ नहीं करोगे, आप हमारे साथ ऐसे करोगे, तो फिर हम इस कार्ड को इस्तेमाल करेंगे। तो रेमिटेंस भेजना किसी आइन और कानून का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ अखलाकी तौर के ऊपर है कि आप इस चीज़ का हमायत इस चीज़ की करनी है या नहीं करनी है, इसका बाइकआउट करना है या नहीं करना। तो ये बड़ा एक अहम नुक्ता है जो इमरान खान साहब ने कहा है, और देखना ये होगा कि कितने फ़ीसद जो हैं लोग वो इस बात के ऊपर अमल करेंगे, कितना आसान या कितना मुश्किल होगा इस चीज़ के ऊपर अमल करना। चूँकि ये एक ऐसा अमल है जिसको वजह बना के आप ये कह सकते हैं कि हुकूमत और जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके लिए एक बड़ी सुबकी हो सकती है। उन्हें उनके ऊपर अच्छा खासा प्रेशर पड़ेगा, जो कि आगे IMF से आपने चीज़ें करनी है, माहिदा साइन करना है, मुल्क के माशी हालात पहले से ख़राब हैं, हुकूमत चल नहीं रही, जिनको मैंडेट दिया गया था वो जेलों में हैं, ये बगैर मैंडेट की हुकूमत है। तो हर तरफ जो है वो ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जिससे ये बात ये साबित होती है कि इस हुकूमत का पिछले 1 साल से चलना महाल हो चुका हुआ है, और ऐसे आलम में ये निज़ाम हुकूमत, ये रियासत जो है वो इस तरह से आगे नहीं चल सकती। आप देखिए कि मुज़ाकरात शुरू हुए थे, उसका दौर शुरू है, और अब इमरान खान साहब ने अपनी रिहाई और बाकी चीज़ों के मुतालबे को पीछे कर दिया। 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर वो आगे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप इसके ऊपर कमीशन बनाएं और जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं उसका तयन किया जाए। देखिए, 1 मिनट का काम है कि वज़ीर-ए-आज़म कह दें अदालतों को, उनका सेक्रेटरी जो है वो ख़त लिखे कि आप इसके ऊपर कमीशन बनाएँ। फ़ेयर किस्म के उसके अंदर लोग आ जाएँ और कमीशन अपनी रिपोर्ट दे, और वो रिपोर्ट शाया होनी चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि अरशद शरीफ के केस की जैसी तहकीकात करने के लिए एक ऑफ़िसर को हायर किया गया था, बहुत अच्छे ऑफ़िसर थे, लाहौर में उनको मार दिया गया। फिर जो कमीशन बना था उसकी जो रिपोर्ट्स थी वो सामने नहीं आने दी गई, लोगों के घरों में जाके उनको ब्लैकमेल किया गया। तो कमीशन बनने के बाद भी यहाँ पे मुश्किल ये है, नामुमकिन ये है कि क्या वो इंसाफ कर पाएंगे, वो जो रिपोर्ट बनाएंगे वो सामने आ सकेगी। लेकिन ये इमरान खान साहब का कहना कि जुडिशल कमीशन बनाएं और इस तरह की बात कह के इमरान खान साहब ने हुकूमत को फंसा दिया। फ़र्ज़ करें कि हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाती, हालांकि बनाने को 1 मिनट नहीं, 1 घंटा आप ले लें, 1 दिन ले लें, 1 हफ्ता ले लें, तो इससे साबित क्या होगा कि जो हुकूमत है वो गिल्टी है और उसने ये काम किया है। उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ माजी की। जब 24 नवंबर का वाक़या हुआ
وہاں گولیاں چلیں تو شہباز شریف صاحب نے آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا، اور جب یہ بات سامنے آئی کہ وہاں گولیاں چلیں اور سارا کچھ ہوا ہے تو پھر آرمی چیف کے سر کے اوپر سارے گناہ آتے تھے، تو پھر آرمی چیف اور یعنی کہ ان لوگوں نے شہباز شریف صاحب کو کہا کہ یہ گناہ آپ اپنے سر لیں، آپ نے ہمارا شکریہ ادا کر کے جو ہے وہ ہمیں ایکسپوز کر دیا ہے۔ تو اب یہ جوڈیشل کمیشن کی جو بات کی ہے عمران خان صاحب نے، اس میں دیکھیں کہ حکومت نہ صرف پھنسی ہے بلکہ اگر حکومت انکار کرتی ہے تو اس سے واضح ہو جائے گا کہ یہ حکومت گلٹی ہے، اور یہ بیانیہ ہی ختم ہو جائے گا کہ کچھ نہیں ہوا تھا۔ اور اگر حکومت کمیشن بنا دیتی ہے اور وہ آزاد کمیشن ہوا تو کچھ سامنے آ جائے گا۔ یہ نجم سیٹھی جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی یہ چال جو ہے یہ بڑی کامیاب ہوئی۔ پھر دیکھیں گے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، میں نے گزشتہ روز بھی ذکر کیا تھا، یہ شیر افضل مروت جو ہے نا، ہینکی پھینکی باتیں کرتے رہتے ہیں، اٹینشن سیکر ہیں، پہلے وزیر اعلیٰ بننا چاہ رہے تھے، پھر اپوزیشن لیڈر بننا چاہ رہے تھے جاوید ایوب کی طرح، پھر جو ایک کمیٹی تھی جس کی جگہ کے اوپر جو عمران خان صاحب نے ڈونٹ نو کہ اس کمیٹی کا میں نام بھول گیا ہوں، قائمہ کمیٹی سم تھنگ اس کا نام ہے، تو وہاں سے بھی باہر نکل گئے۔ تو اب ٹاک شو میں کبھی بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، کبھی کچھ اور کر رہے ہیں، بلکہ ان کے اوپر میں ایک سٹوری کروں گا اگلے دنوں میں، جو انہوں نے 5.5 کروڑ روپے لیے تھے اور کشمیر کی عدالت میں بطور وکیل پیش ہوئے تھے، وہ کیا معاملہ ہوا تھا۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس کے اوپر پورا ایپیسوڈ کروں گا۔ شیر افضل مروت نے وہ 5 کروڑ روپے کس مد میں لیے تھے اور پھر ہوا کیا تھا۔ بات یہ کر رہا تھا کہ اب علی امین گنڈا پور جو ہیں انہوں نے وضاحت دی ہے ایک چیز کی، اور علیمہ باجی سے سوال پوچھا، جو علیمہ خان نے کہا تھا یہ اب یہ سوال پوچھ کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم علیمہ خان کا یہ جو بات کرنا تھا کہ عمران خان کو آفر کی گئی تھی کہ ہم آپ کو اڈیالہ سے بنی گالہ بھیج دیں گے، تو ایسے کچھ ہوا نہیں تھا، ایسی کوئی آفر آئی نہیں تھی۔ لیکن آج بھی علی امین گنڈا پور جو علیمہ خان صاحبہ سے سوال پوچھ رہے ہیں اور جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس جھوٹ کو بولتے ہوئے انہوں نے سچ بھی بیان کر دیا۔ کہا کچھ یہ کہ علی امین نے نہ چاہتے ہوئے بھی سچ بتا دیا، اور عمران خان کو بنی گالہ منتقل کرنے کی کہتے ہیں ڈسکشن ہوئی تھی، آفر نہیں کی گئی تھی، ہر بات کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ علیمہ باجی یہ کہہ رہی ہیں تو بتا دیں کس نے آفر کی ہے، علی امین گنڈا پور نے سوال سامنے رکھ دیا۔ اچھا جی، ڈسکشن کرنے میں اور آفر کرنے میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ نے آفر دینی تھی تو آپ نے ڈسکس کیا، یہ تو الگ بات ہے کہ خان صاحب نے اس آفر کو قبول نہیں کیا اور وہ ایسا کرے گا نہیں۔ جس شخص کی بیوی کو آپ اڈیالہ سے بنی گالہ بھیج دیں، وہ درخواستیں دے دے کے ہائی کورٹ کو واپس پھر بنی گالہ سے اڈیالہ جیل آ جائے، اس کا خامند جس کا نام عمران خان ہے وہ بھلا کیسے اڈیالہ جیل سے وہاں چلا جائے، جس نے اتنی صحبتیں برداشت کی، جو اتنی مشکلات میں رہا، تو کیا اس نے یہی حاصل کیا کہ اینڈ آف دی ڈے آپ کے ساتھ ڈیل کر لے؟ مسئلہ کیا ہے کہ آپ پہلے لوگوں کو دھمکیاں لگاتے ہو، ڈر جائیں تو ان کو لتاڑ دیتے ہو، نہ ڈرے نہ بکے نہ جھکے تو اب ایک ڈیل بنا کے ان کو آفر کرتے ہو، ڈیل قبول کر لے تو وہ بیرونی دنیا میں چلا جاتا ہے اور آپ ہمیشہ کامیاب ہو جاتے ہو۔ یہ پہلی بار ایسے ہوا کہ آپ ڈیل آفر کر رہے ہو، وہ مان نہیں رہا، آپ کو تکلیف یہ ہے کہ وہ مان کیوں نہیں رہا، آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو اتنی اچھی آفر دے رہے ہیں یہ مانتا کیوں نہیں ہے، تو یہ نہیں مانے گا، اس کی وجہ ہے۔ تو اب یہ جو علی امین گنڈا پور ہیں، ان کو اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہوگا کہ علیمہ باجی کو جو عمران خان کہتے ہیں باہر آ کے بتا دیتی ہیں۔ ہم نے ان کو کہا علیمہ خان کو کہ ہم آپ کی ننگی ویڈیو بنائیں گے، اے آئی ٹول کے ذریعے بنائیں گے، ڈیجیٹل جو دور ہے اس کے تحت۔ تو علیمہ باجی تو آگے سے ہمیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ پورا پاکستان ہے، آپ جو کرنا ہے کر لو۔ یہ علیمہ باجی، یہ عظمیٰ خان، یہ ان کی باقی بہنیں، ان کے بیٹوں کو، بھانجے کو، بھتیجے کو ہم نے 10 سال کی جیل کی سزا سنا دی، بھائی ان کا جیل میں ہے۔ یہ لوگ آگے سے پھر بھی آکر دکھاتے ہیں اور سچ بتا دیتے ہیں، جو عمران خان کہتا ہے وہی بتاتی ہیں۔ تو لہٰذا علی امین گنڈا پور صاحب آپ آئیں اور آپ ہماری ترجمانی کریں اور علیمہ باجی کو غلط ثابت کریں یہ کہہ کے کہ ڈسکشن ہوئی تھی، آفر نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو لوگ مخلص ہیں، میں بڑا خوش ہوا، شعیب شاہین نے کچھ چیزوں کی اچھی نشاندہی کی، کچھ اچھے اور دلیر لوگ بھی ہیں، لیکن اس وقت دلیر لوگ بھی مر جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں جب پارٹی کے اندر سے سارے لوگ کمپرومائز ہو جائیں، تو کریں گیا۔ تو یہ علی امین گنڈا پور صاحب کی جو لاجک ہے، اس میں انہوں نے الٹا سچ ہی بتا دیا۔ پاکستان کو زہر جو ہے وہ کس نے دیا؟ اس نہج کے اوپر چیزیں پہنچ چکی ہیں، ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں، ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ کے ایسے حالات ہیں کہ یورپین یونین سے ریجیکٹ ہونے والے جراثیم زدہ پاکستانی باسمتی چاول پاکستانی عوام کھا گئی۔
یعنی کہ جو چاول یورپین یونین نے یورپ نے ریجیکٹ کیے یہ کہہ کے کہ ان باسمتی چاولوں کی جو پوری کھیپ ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ مائکرو ٹاکسن نامی جراثیم تھے، ان کے کھانے سے اس ملک میں بیماریاں پڑتی، لیکن جب وہاں سے ریجیکٹ ہوئے تو اس حکومت نے ان لوگوں نے اپنے لوگوں کو یہ باسمتی چاول کی جو پوری کھیپ تھی وہ ان کو دے دی اور انہیں ایک طرح سے زہر کھلا دیا۔ یہ قصہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے باسمتی چاولوں کی ایک پوری کھیپ یورپین یونین اور برطانیہ سمیت دیگر ممالک میں اس وجہ سے ریجیکٹ ہو کر واپس آ گئی کہ اس میں مائکرو ٹاکسن نامی جراثیم تھے اور وہ اس حوالے سے ان کی مقرر کردہ میکسیمم جو لمٹ تھی اور وہ بہت زیادہ تھی۔ ہماری لیبارٹری نے اس چاول کو A1 کوالٹی کا چاول قرار دے کر بیچ دیا، جب یہ باہر سے ریجیکٹ ہو کر واپس آیا تو ہماری عوام ہی اسے کھا گئی۔ یعنی کہ شفا یوسف زئی کے شو میں سینیٹر دنیش کمار نے جو ہے وہ یہ انکشاف کیا ہے۔ میں اب یہاں ایک اور بات بتا دوں، یقین جانیے جو گجرانوالہ اس پنجاب کے اندر جو چاول بنتا ہے نا، چاہے وہ سیلا چاول ہو، باسمتی چاول ہو، دیگر پوری دنیا میں ایسا چاول نہیں ہے۔ اور میں انگلینڈ کی مثال دینے لگا ہوں، میں خود یہاں گھر پہ پاکستانی چاول کھاتے ہیں مگر وہ پاکستان براہ راست انگلینڈ چاول نہیں بیچتا۔ آپ یہ جان کے حیران ہوں گے کہ وہ چاول پہلے بھارت لیتا ہے اور بھارت کے ذریعے انگلینڈ میں چاول آتا ہے۔ ہم ڈائریکٹ چاول کی جو اس کی تجارت ہے وہ انگلینڈ اور بے شمار دیگر ممالک کے ساتھ نہیں کرتے، جب کی تو آپ دیکھیں کہ وہ جب ٹیسٹ کیا گیا تو اس کے اندر جو جراثیم تھے وہ زیادہ تھے، کھاتے لوگ تو بیمار ہو جاتے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اب دیکھیے کہ جو عمران خان ہیں انہوں نے عدالت سے رجوع کر لیا اور جو 9 مئی کے حوالے سے کیسز سے اس کی دوبارہ سے کچھ سماعت ہوگی اور پہلے سے ان کی جو ضمانتیں تھیں وہ قبول ہو گئی تھیں۔ لوور ہائی کورٹ کی چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں اور اب سماعت ہوگی اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل کا بڑا دروازہ کھول کے باہر آئیں گے یا چھوٹے دروازے سے آئیں گے۔ عمران خان نے 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانتوں کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ بانی پی ٹی آئی نے جناح ہاؤس، عسکری ٹاور سمیت 8 مقدمات میں ضمانتیں دائر کی۔ عمران خان کی ضمانتیں لاہور کی ATC عدالت نے خارج کی تھیں، قبول نہیں خارج کی تھیں۔ نون لیگ چاہتی ہے کہ عمران خان جیل کے چھوٹے دروازے سے گزر کر باہر آ جائے، لیکن عمران خان کہتا ہے کہ میں نواز شریف اور زرداری کی طرح چھوٹے دروازے سے نہیں گزروں گا، میرے لیے بڑا پھاٹک کھولو۔ اب نون لیگ دروازہ تھوڑا تھوڑا اونچا کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جھک کر نکل جاؤں، لیکن عمران خان نہیں مان رہا۔ یہ عمران ریاض جو ہیں وہ ایسے کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس موقع کے اوپر بے شمار جو ان کے اہم قائدین ہیں ان کو کسی حد تک بھول چکی ہوئی ہے۔ اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ ہیں، میاں محمود الرشید ہیں اور شاہ محمود قریشی سمیت 9 مئی کے قیدیوں کی کس کیس میں ضمانت کی درخواست پر التوا اور کون سا جج کون سے کیس کی فائل کب سے دبا کر بیٹھا ہے، یہ معلومات پی ٹی آئی کے کسی فورم پر میسر نہیں ہے اور نہ ہی آج تک سوشل میڈیا سے اس پر کوئی جامع معلومات جو ہیں وہ شیئر کی گئی ہیں۔ صدیق جان ایسے کہہ رہے ہیں تو وہ یہ واقعہ حقیقت بھی ہے کہ پاکستان کے جو وکلا ہیں وہ سیاست بھی کریں، لیکن سیاست کے ساتھ ساتھ جو اپنی ذمہ داریاں ہیں ان کو بحسن طریقے سے نبھائیں اور ان لوگوں کے بارے میں بھی بات کریں کہ ان کی فائلیں کیوں جو ہیں وہ چھپا دی گئی ہیں، وہ کہاں پہ ہیں، کہ ان کے کیسز کیوں التوا کا شکار ہیں۔ تو یہ عوام کے سامنے چیزیں جو ہیں وہ آنی چاہیے۔ تو باقی جو امریکہ کے حالات ہیں تھوڑے دن باقی رہتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ تاہم امریکہ ایک اپنی اور قدرتی آفت کی زد میں آ چکا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہاں پہ برے حالات ہیں اور آگ لگ چکی ہے جنگلات کے اندر اور امریکہ کا بہت بڑا جو حصہ ہے وہ آگ کی لپیٹ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں کے لوگوں کی انسانیں جو ہیں وہ ان کو بھی بچائے، سب کے اوپر رحم ہو۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ پولیٹیکل باقی چیزوں کے اوپر کس طرح کی جو ہے وہ امپیکٹ ڈالیں گی۔ تو اپنا خیال رکھیے اور گزارش ہے کہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ تو جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔